اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو بشری لبادے میں آئی، اور حقیقت اس کی قرآن مجید کہہ رہا ہے کوئی نوری حقیقت ہے، اور وہ نور بھی کس درجے کا ہے یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ نور کے اندر بھی پھر درجے ہوتے ہیں، اور وہ میری گفتگو میں پھر انشاءاللہ خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ وہ درجہ پھر کہاں پر ہے، متعین کیسے ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو سمجھنا ہے تو آپ کی پیدائش، میلاد تو اب ساری زندگی کرتے رہے، لیکن اس میلاد جب حضور کا مولد مبارک ہوا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کو سمجھنا ہوگا۔ اور آج اس کو سمجھنا اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ ابھی دنیا میں سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، ایمبریولوجی کا علم اور جینیٹکس کا علم یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ سائنس کی کتابوں میں ایمبریو کے متعلق اور جینز کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو ایمبریو سے بننے والا علم ایمبریولوجی کہلاتا ہے، اور جینز سے بننے والا علم جینیٹکس کہلاتا ہے۔ اب یہ جو جینیٹکس کا علم ہے اور ایمبریولوجی کا علم ہے، یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے شکم میں، رحم مادر میں بصورت نطفہ اس کا استقرار ہوتا ہے، اور ماں امید سے ہو جاتی ہے کہ اب کوئی بچہ یا بچی ہوگی، تو ایمبریولوجی یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ماں کے وجود میں بنتی ہے، ابھی بچہ نہیں بنا، ابھی بچے کی تیاری ہو رہی ہے بننے کی، تو سب سے جو پہلی بنیادی چیز اس بچے کے وجود میں بنتی ہے وہ پلیسینٹل تھیوری ہے۔ ایک پلیسینٹل تھیوری وہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ایک تھیلی بنتی ہے، جس تھیلی کو سائنس میں پلیسینٹا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ پلیسینٹا۔ یہ وہ تھیلی ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اور یہ تھیلی بنیادی طور پر ایک کالونی ہے کہ اس کالونی کے اندر صرف یہ بچہ رہے گا۔ بچے کی دنیا الگ، ماں کی دنیا الگ، اور باقی ساری کائنات الگ۔ اس بچے کا باقی باہر کی کسی کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر ماں کی کائنات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور ماں کی کائنات سے جو اس کا تعلق ہے وہ کیسے بنتا ہے اس تھیلی کے اندر؟ اس کی کائنات اور ماں کی کائنات، وجود کی کائنات، دونوں کے اندر جو چیز اس پلیسینٹا کو ماں کے ساتھ جوڑتی ہے اس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ایمبیلیکل کارڈ۔ ایمبیلیکل کارڈ تھوڑا مشکل لفظ ہے، لیکن اس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں، اردو میں آمول نال کہتے ہیں، اور پنجابی زبان کے اندر یا دیسی زبان میں اس کو ناف کا ڈورا کہتے ہیں۔ یہ پیلے رنگ کا ایک ڈورا ہوتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کی ناف آپ دیکھتے ہیں کاٹی جاتی ہے، اور ناف کاٹنے کے بعد پھر دائی اماں جو ہوتی ہے وہ اس کو پراپر لپیٹ کے اندر یہاں پہ رکھتی ہے، اوپر ایک کلپ لگتا ہے، اور کچھ دن تک اس پہ تیل لگایا جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی مرتے دم تک یہ ایک جسم کا ایسا نشان تھا ناف کا جو ختم یہ پکا رہتا ہے۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ بچہ اس ناف کو دیکھے، اور وہ 9 مہینے جس کالونی میں ماں کے اندر رہا اس کی اصلیت کو جانے کہ میری ماں سے تعلق کیا تھا۔ یہ اس لیے ناف کا سوراخ رہتا ہے جسم پہ۔ آپ لوگوں یہ جو ناف کا ڈورا ہوتا ہے، ایمبیلیکل کارڈ جس کو کہتے ہیں، یہ ڈورا کیا کرتا ہے؟ یہ ڈورا ماں کے وجود کو اور بچہ جو اس تھیلی کے اندر ہے، پلیسینٹا کے اندر، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یا پروردگار تو نے اس بچے کو ماں کے ساتھ جوڑا کیوں ہے؟ تو جواب آتا اس لیے کہ انسان کے وجود میں 4 عناصر ضروری ہیں۔ کتنے جی؟ سب سے پہلا عنصر پانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں ہر زندہ چیز کو پانی سے بناتا ہوں۔ اب بچے کی اس کالونی کے اندر پانی کہاں سے آئے گا جی؟ کون بھر کے لائے گا اس کو دے گا؟ وہاں تو کوئی آ جا سکتا نہیں ہے۔ تو وہ ڈورا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ڈورے کے ذریعے، اس آمول نال کے ذریعے ماں کا پیا ہوا پانی بچے کی کالونی تک بھی جاتا ہے۔
دوسری چیز انسان بننا ہے بچے نے، اور کہتے ہیں بشری ہے، خاکی ہے، تو خاک کے لیے خاک ضروری ہے، مٹی ضروری ہے۔ اب وہ بچے کی وہ جو تھیلی پلیسینٹا کی ہے اس کے اندر مٹی کہاں سے جائے گی؟ تو فرمایا مٹی سے نکلنے والی خوراکیں، دالیں، سبزیاں، پھل، اناج ماں کھائے گی، وہ مٹی ماں کے وجود میں جائے گی، اور ماں کے وجود سے وہ مٹی پیکر بشری جو بنتی ہے وہ اس عامل نال کے ذریعے اس پلیسینٹا کے اندر جاتی ہے، اور اندر موجود جو پانی ماں کا گیا ہوا ہے، مٹی پانی کے ساتھ مل کے اب مٹی اور پانی کا گارا بن کے بچے کی تشکیل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں ساری آیتیں موجود ہیں، میں نے انسان کو سلالۃ من طین سے بنایا، حمأ من مسنون سے بنایا، یہ سارا کام اب اس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو تیسری چیز، اب اس بچے کو زندگی کے لیے آکسیجن چاہیے۔ اب آپ اس کالونی، ماں کے پیٹ کے اندر کی کالونی کے اندر آکسیجن کا سلنڈر تو لگا نہیں سکتے، تو وہ جو ڈورا ہے وہ تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ ماں کی آکسیجن جو وہ لیتی ہے اپنی ناک کے ذریعے، وہ آکسیجن اس ڈورے سے ہوتی ہوئی بچے تک جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز، بچے کو اس تھیلی کے اندر ایک ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، حرارت۔ تو ماں کی وجود کی ہیٹ اسی نالی کے ذریعے، اسی ڈورے کے ذریعے اس بچے تک جاتی ہے۔ یہ چار عناصر لوگوں، پانی، حرارت، پانی، ہوا اور مٹی، یہ چار عناصر اقبال نے بھی کہا ہوں تو بنتا ہے انسان۔ یہ چاروں چیزیں لوگوں اس بچے کی کالونی میں ماں کے وجود سے ہو کر گئیں، اور ماں کے وجود میں باہر سے زمین قرۂ ارضی سے آئیں۔ آؤ لوگوں، بچے کے وجود میں، اس کے وجود کی تخلیق میں اس کی اپنی کوئی شے بھی نہیں ہے، اپنی کوئی شے بھی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں وہ اپنی ماں سے لے رہا ہے، اور اس کی تخلیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، وہ جو جو ماں سے لیتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے، اور دو تبدیلیاں ماؤں میں آتی ہیں۔ ایک تبدیلی، وہ ماں جو پہلی دوڑتی تھی، بھاگتی تھی، سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتی تھی، نیچے آتی تھی، ہیوی وزن اٹھاتی تھی، اب جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو وہ ماں احتیاط برتنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کی عام معمول والی زندگی نہیں رہتی، اب اس میں اور باقی خواتین میں ایک فرق آ جاتا ہے معمولات میں۔ آؤ لوگوں، دوسری بات یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے بچے کا وزن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کا اپنا وزن ہے، ایک بچے کا وزن پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ہر ماں سے پوچھ لیجیے، وہ کہتی ہے وہ وزن یہ نہیں اوپر کی طرف محسوس ہوتا ہے، دائیں کی طرف بائیں نہیں، وزن ہمیشہ نیچے کی طرف محسوس ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رکھنا جو میں باتیں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، کہ بچے نے ساری چیزیں اپنی ماں سے لی، عناصر اربع ماں سے لیے، اس کے بعد ماں کے شکم میں تبدیلیاں آئیں، وزن نیچے کی طرف محسوس ہوا۔ ہمیں اب فزکس میں گئے، نیوٹن نے بتایا کہ یہ وزن کیا ہوتا ہے۔ نیوٹن کہتا ہے لا آف گریویٹیشن کے اندر وزن کی تعریف کرتا ہے، ویٹ کی، وہ کہتا ہے the force with which earth attracts a body towards its center is called weight، کہ زمین جس طاقت کے ساتھ کسی وجود کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے اس کو اس شے کا وزن کہا جاتا ہے۔ یہ وزن کی تعریف ہے۔ آؤ لوگوں، ابھی بچہ ماں کی کالونی کے اندر ہے، زمین کے مرکز نے اس نے اپنی طرف کھینچنا کیوں شروع کر دیا؟ اے زمین، تجھے کس چیز نے بتایا کہ میں نے اس وجود کو اپنی طرف کھینچنا ہے؟ اس نے کہا دیکھ، اس بچے کی تشکیل میں جو چاروں عناصر ہیں وہ میرے اندر سے گئے ہیں، اس کی ماں میں، اس کی ماں سے ہوتے ہوئے اس کے وجود تک گئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، زمین یہ اعلان کرتی ہے، نیوٹن کی لا آف گریویٹیشن یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کی رحم مادر میں ہونے والی تشکیل کے اندر سارے عناصر کیونکہ زمین سے گئے ہیں، تو بچے کی اصل زمین بنی۔ اب جو چیز اصل ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف کھنچتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو ہر چیز کا وزن زمین کا اسے اپنے مرکز کی طرف کھینچنا، یہ اعلان ہوتا ہے
زندگی کھینچ کے تمہیں یہ بتاتی ہے تاکیو تمہاری اصل کوئی اور نہیں، میں تمہاری اصل ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ۔ تو بھئی جس کی اصل زمین ہوگی اس کو زمین اپنی طرف کھینچے گی۔ تو ہر ماں سے بیان لے لو، وہ یہی کہتی ہے کہ بوجھ بن رہا ہے جی، 3-4 مہینے 5 مہینے ہو گئے، بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اب ماں بھاگ نہیں سکتی، احتیاط شروع ہو گئی، بھئی بڑی توجہ رکھنا، میں نے مضمون کو بہت اوپر لے کے جانا ہے، لیکن میں نے سائنس کی زبان سے شروع کیا ہے، کیونکہ تھوڑے سارے بچے ان سائنس ہی پڑھتے آج کل، آرٹس کوئی بھی نہیں پڑھانا چاہتا، مولوی کا بچہ وہ بھی کہتا ہے سائنس پڑھنی ہے۔ تو آج جدید انداز میں شان رسالت میں آپ کو سننا، تو ہر بچے کی اصل، لیکن نیوٹن نے یہ کہا، نیوٹن سائنسدان تھا، وہ گیا ایک درخت کے نیچے سیب کے بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک سیب اوپر سے ٹوٹا نیچے آ لگا، وہ بیٹھ کے اس نے کہا یار عجیب بات ہے، سیب ٹوٹا اوپر کیوں نہیں گیا، اتنی کھلی ہوا ہے، فضا اوپر چلا جاتا، نیچے کیوں آیا ہے؟ اس پہ غور کر کے اس نے گریویٹیشن کا، کشش ثقل کا قانون دیا کہ زمین کیوں کھینچتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل، کیونکہ اس سیب کے اندر اس نے کہا سیب کے اندر بھی جتنے عناصر ہیں یہ مٹی سے گئے ہیں، وہ بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ تو نیوٹن نے دنیا کو بتایا کہ بھائی ہر چیز کی اصل جہاں سے آتی ہے، وہ چیز جب اپنے کسی چیز سے ٹوٹتی ہے جس سے جڑی ہوئی ہو تو وہ اسی طرف جاتی ہے جدھر سے آئی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہمارا ناطہ بھی روح کا اور بدن کا ٹوٹتا ہے تو آپ وہ بندہ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ کوئی اوپر لے کر گیا؟ اسی مٹی کے نیچے۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی ہی اصل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہی فلسفہ نیوٹن کی تھیوری آف گریویٹیشن نے دیا، یہی ایمبریولوجی نے بتایا، یہی فزکس نے بتایا، دو سائنسز کے ثبوت دے دیے۔ اب ذرا میرے ساتھ چلنا۔ آپ لوگوں، بچے کی پیدائش کا فلسفہ پتہ چل گیا، سائنس پتہ چل گئی، جینیٹکس اور ایمبریولوجی پتہ چل گئی۔ اور اگر کسی بچے کے ماں کی وجود کے اندر جو کالونی ہے پلیسینٹا کی، اس پلیسینٹا کی تھیلی کا جو ڈورا ہے جو ماں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کٹ جائے ماں کے پیٹ کے اندر، تو کیا بچہ زندہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں بچے مر کیوں جاتے ہیں؟ اور مرا ہوا بچہ کسی کے پیدا، اس کی ماں سے پوچھو، اس کا ڈورا نہیں کاٹنا پڑتا، وہ اندر سے کٹا ہوا آتا ہے۔ اگر کسی فنی خرابی، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کسی بچے کا وہ ڈورا ناف والا وہ کٹ جائے، اب وہ ماں کی آکسیجن نہیں لے سکتا، اب وہ ماں کی حرارت نہیں لے سکتا، اب وہ ماں کا پانی نہیں لے سکتا، اب وہ ماں کی مٹی نہیں لے سکتا، لہذا اس کی کنسٹرکشن رک جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی اصل سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ آؤ لوگو، ساری کائنات میں بچہ زندہ وہی پیدا ہوتا ہے جس بچے کا وہ ڈورا سلامت ہو، اس ڈورے کی سلامتی بچے کی سلامتی کی ضمانت ہوتی ہے۔ مگر آؤ حدیث کی کتابیں کھولو، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے دربار پہ جاؤ، حضرت مائی شفا جو امام الانبیاء علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کی امی جان کے پاس موجود ہے، اس مائی سے پوچھئے، وہ مائی بھی یہی بات کہتی ہے، میرے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ بھی یہی بات کہتی ہیں۔ ہر دو خواتین کا بیان ایک ہے حدیث کے اندر، دونوں کہتی ہے کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام کا وقت ولادت ہوا، آقا علیہ السلام بطن مادر سے اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، آج تک اس حدیث پہ 14 صدیاں گزر گئی، کسی ایک کائنات کے مولوی نے بھی اختلاف نہیں کیا، ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے کہ میرے نبی جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ڈورا نہیں تھا، ڈورا کٹا ہوا تھا۔ ایمبیلیکل کارڈ کٹا ہوا تھا، حضور ناف بریدہ تھے، ناف پہلے سے بنی ہوئی تھی، کسی کائنات کی دائی نے نہیں بنائی۔ سوال پیدا ہو گیا، ہمارے کسی بچے کا ڈورا کٹ جائے وہ زندہ پیدا نہیں ہو سکتا، محبوب کائنات کائنات میں تشریف لائے، ڈورا کٹا ہوا ہے پھر بھی میرا نبی حیات ہے، کیسے؟ آج حیات مصطفیٰ پہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاء اللہ۔ تو بھائی ساری کائنات میں کوئی بچہ بھی پیدا ہو، اس کا اگر ناف کا ڈورا کٹا ہوا ہو وہ مردہ ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کی ماں بھی کہہ رہی ہے، مائی شفا بھی کہہ رہی ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، تو زندہ کیسے پیدا ہوئے؟ اب یہی وہ راز ہے جو سمجھنا ہے لوگوں مغالطے نئی نسل کے، نئی نسل سائنس پڑھتی ہے، وہ کہتی ہے میں سانو سائنسی جواب دیو جی، اسی کیوں منیاں تھوڑیاں گلاں؟ اب سننا میرے نبی کی شان۔ آؤ لوگو، اگر میرے نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوتے اور ناف کا ڈورا بائی شفا کاٹتی، ناف وہ بناتی، تو دنیا آج نعرے لگا رہی ہوتی حضور ہمارے جیسے، ہم بھی خاکی وہ بھی خاکی، ہم بھی بشری وہ بھی بشری۔ ہماری ماں سے آگ، حرارت، مٹی، پانی، ہوا ماں سے آیا، اور حضور کی وجود میں بھی اسی خاک سے آیا، تو پھر سایہ کیوں نہیں ہے؟ پھر حضور بشر کیوں نہیں ہے؟ آؤ لوگو، یہ خاکی ہونے والا رولا اللہ نے میرے محبوب کی پیدائش کے وقت ہی دنیا سے ختم کر دیا، اہل کتاب کو بھی سمجھا دیا، یا اہل الکتاب تم کیوں چھپاتے ہو؟ قد جاءکم من اللہ نور، ورنہ ہم نے بطن آمنہ کے اندر میرے محبوب کو اللہ کہتا ہے میں نے اے زمین تجھ سے کوئی چیز نہیں لینے دی، وجود مصطفیٰ کی تخلیق ماں کے پیٹ میں تو ہوئی مگر زمینی اجزاء سے نہیں، رحمانی اجزاء سے ہوئی۔ تو نہ ماں سے پانی لیا، نہ ماں سے ہوا لی، نہ ماں سے حرارت لی، نہ ماں سے مٹی لی، تو جب ماں سے لیا ہی کچھ نہیں تو زمین کا گیا ہی کچھ نہیں، جب زمین کا گیا ہی کچھ نہیں تو خاکی کہاں سے ہوئے؟ اور یہاں رک ایک جملہ سن لے، وہ جو آج خاکے بنا کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں، آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اپنا، میرے محبوب کا خاکہ نہیں بن سکتا، یہ کہ خاکہ خاکیوں کا بنتا ہے، میرا بن سکتا ہے، آپ کا بن سکتا ہے، جس کا خاک سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کا کیسا بنے گا؟ کہیں ہمارے عقیدے میں اس سے کمزوری نہ آ جائے کہ معاذ اللہ خاکہ بن گیا تو حضور کی خاکی تو نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب کا سبجیکٹ تھا خاکی، آج بھی اہل کتاب یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمانوں یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں خاکی ہونے کا تصور، یہ آقا کی حقیقت اہل کتاب نے چھپا کے رکھی تھی۔ اہل کتاب قیامت تک اس امت پہ حملے کرتے رہیں گے، مگر امت تو ہوش کے نہ کر لے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جو محبوب دیا ہے وہ خاکی نہیں، قد جاءکم من اللہ نور۔ اب سنیے، جب زمین کا لیا کچھ نہیں تو زمین میرے محبوب کا کچھ بگاڑ بھی۔ اب بہت توجہ طلب بات بتانے جا رہا ہوں، میں اور آپ اگر زمین سے اچھلیں کتنا اوپر جا سکتے ہیں؟ 2 فٹ 3 فٹ، زمین کھینچ کے واپس نیچے کھڑا کر دیتی ہے، کھڑے نہ ہو تو گرا دیتی ہے، کہتی ہے اوئے تیری اصل میں کدھر جا رہا ہے؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، حضور نے بتا دیا اصول یہی ہے۔ دیکھیں نا یہ چاند سورج ستارے، ان کو دیکھیں، ان کے پیچھے گلیلیو کی تھیوری ہے۔ گلیلیو ایک سائنسدان تھا، گلیلیو کہتا ہے اپنی تھیوری میں کہ یہ پہلے یہ سورج جو ہے نا ایک گیسوں کا ایک بہت بڑا بال تھا، فٹ بال تھا، اچانک اس کے اندر ایک ایب نارمل ہیٹ پیدا ہوئی، ایب نارمل حرارت پیدا ہوئی، اس سے دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے سورج سے ٹوٹ کے بکھر گئے۔ لیکن جب بکھرے تو سورج نے ان کو دور نہیں جانے دیا، کیونکہ سورج ان کی اصل تھی،
تو سورج نے ان کو کھینچ لیا، جس جس مقام پہ کھینچ کے کھڑا کیا، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی چاند اور سورج کا فاصلہ کم نہیں، اتنا ہی ہے، ستاروں کا اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو سماوی ایسٹرونومیکل جو ورلڈ ہے، ایسٹرو فزکس جس کے بارے میں بتاتی ہے، وہ گلیلیو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے سورج کی کشش کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر ہیں، اور زمین پہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کے اندر زمین کی کشش کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر قائم ہے، زمین سے اوپر نہیں جا سکتے۔ آؤ لوگو، اب میں اور آپ چلتے کہاں ہیں زمین پر؟ آپ باہر کچی زمین ہو، ریتلی زمین ہو، آپ جوتا اتار کے اس پہ چلیں تو کیا آپ کے پاؤں کا فٹ پرنٹ زمین پہ بنے گا یا نہیں؟ کیوں بنتا ہے؟ زمین نے آپ کے پاؤں کی تصویر اپنے اوپر کیوں بنا لی؟ اس لیے کہ زمین اصل ہے، زمین اصل ہے۔ وہ کہتی ہے تو میری، میں تیری اصل ہوں، تو میری فروعات میں سے ہے، لہذا میرے اوپر چلے گا، تیرے نشان بھی محفوظ کروں گی، تیرے نشان بھی محفوظ کروں گی۔ مگر آؤ لوگوں، امام بہقی کی حدیث کی کتاب دلائل النبوہ، اس کی دوسری جلد سے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام بہقی، کتاب کا نام دلائل النبوہ، دوسری جلد میں یہ حدیث ہے کہ میرے حضور پر نور آقا علیہ السلام جب ننگے پاؤں لوگوں اس زمین پہ میرے محبوب چلتے تھے، جتنے قدم میرے محبوب کے مٹی پہ آتے تھے، کسی ایک قدم کا بھی نشان مٹی پہ نہیں بنتا تھا، مٹی پہ نشان میرے محبوب علیہ السلام کے پاؤں کا فنگر پرنٹ زمین پہ نہیں بنتا تھا۔ کیوں؟ اے زمین بتا، ساری کائنات چلتی ہے تو سب کے قدموں کے نشان بناتی ہے، جانور چلے ان کی بھی نشان بناتی ہے، انسان چلے ان کی بھی نشان بناتی ہے، مگر امام الانبیاء علیہ السلام تیرے پر چلے تو میرے حضور کا نشان کیوں نہیں بناتی؟ وہ کہتی ہے بھائی کیسے بناؤں؟ تمہارا اس لیے بناتی ہوں کہ تمہاری اصل میں ہوں، اور آمنہ کے لال کا نشان اس لیے نہیں بنا سکتی کہ ان کی اصل میں نہیں، زمین کے لیے میری اصل آمنہ کا لال ہے۔ وہ کہتی ہے میں کیسے بناؤں؟ میں نہیں بنا سکتی، میں ان کی اصل نہیں ہوں، بلکہ میری اصل وہ ہے۔ کیوں؟ لولاک لما خلقت الدنیا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا سونیا تجھے نہ بناتا تو زمین بنانی ہی نہیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی اصل یہ زمین نہیں ہے، بولیے حضور کی اصل یہ زمین، اس جملے کو ذہن میں رکھنا۔ ایک راز کی بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ ایک بچہ دنیا میں اور پیدا ہوا جو اللہ کا نبی بنا، اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ دنیا سے اٹھائے گئے۔ آپ کی قبر کہیں پر ہے جی؟ حضرت عیسیٰ کی قبر دنیا میں کہیں ہے؟ 60,000 سے زیادہ اللہ کی انبیاء کی قبریں بیت المقدس کے پاس ہیں، 10,000 سے زیادہ اللہ کی انبیاء کی قبریں حرم مکہ کے پاس ہیں، مگر کہیں پر بھی حضرت عیسیٰ کی قبر نہیں ہے۔ اور حضور سے پہلے آنے والے انبیاء میں آخری نبی حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ تھے۔ تو کوئی کسی سے پوچھے حضرت عیسیٰ کہاں پر ہیں، تو وہ کہے گا جی چوتھے آسمان پر ہیں۔ بھئی حضرت موسیٰ کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ کیوں نہیں اٹھایا؟ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کی قبریں زمین پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ رکھا ہوا ہے، کیوں جی؟ اس میں بھی ایک راز ہے، بتاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ نہیں تھا، پتہ ہے نا، حضرت مریم آپ کی ماں تھی، باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا آپ کو۔ اب ماں باپ کا فلسفہ بھی سمجھ لیں۔ ماں بچے کی نسل ہونے کے اعتبار سے نسل میں اصل ماں ہوتی ہے، نسل میں اصل ماں ہوتی ہے، اور نسب میں اصل باپ ہوتا ہے۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں جو باپ ہے نا، اس کو اگر پڑھنا ہو نا تو یہ آپ کو کتاب النکاح میں ملے گا، نسب کا مسئلہ۔ کس میں؟ کتاب النکاح میں۔ اور ماں جس سے نسل نکلتی ہے، نسل کی اصل ہے،
اس کو پڑھنا ہو تو پھر کتاب النکاح میں نہیں پڑھا جاتا، کتاب الذبح میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے بھئی یہ کدھر سے بات آ گئی جی؟ کتاب الذبح، آپ فقہ پڑھیں نا اس میں، یا حدیث پڑھیں تو اس میں ایک باب ہوتا ہے کتاب الذبح، ایک ہوتا ہے کتاب النکاح۔ تو نسب پڑھنا ہو، نسب، تو کتاب النکاح کو پڑھایا جاتا ہے، اور نسل کے بارے میں پڑھنا ہو، نسل کے بارے میں، تو کتاب الذبح کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اس نقطے کو سمجھ لیں۔ حلت اور حرمت کا ایک مسئلہ ہے فقہ کا۔ اگر دو جانوروں کا آپس میں کراس ہو گیا بریڈنگ کے لیے، لیکن نا دنیا میں کوئی بھی بچہ بنتا ہے تو پہلے دو فریق نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں۔ اب اگر نر جو ہے وہ مثال کے طور پہ بیل ہے، بیل، اور مادہ جو ہے وہ گھوڑی ہے، اور ان کا آپس میں کراس ہو جاتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھئی وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب نسل دیکھنی ہے، نسل، نسل فیصلہ کرے گی، کتاب الذبح فیصلے کرے گی حلال اور حرام کا۔ تو شریعت نے یہ اصول دیا کتاب الذبح میں کہ اگر ماں ہلال ہو تو پیدا ہونے والا بچہ بھی حلال ہوگا۔ اس لیے اگر اب ادھر بیل ہے مذکر، مؤنث ہے گھوڑی، دونوں کے کراس سے بچہ پیدا ہوگا، حرام ہوگا، آپ اس کو ذبح کر کے حلال نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر مذکر ہو گھوڑا اور مؤنث ہو گائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ حلال ہے، وہ فقہ کی روح سے کیا ہے؟ لیکن میں نے آپ کو بڑا ٹپیکل مسئلہ بتایا ہے، وہ حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ حلال ہے۔ ماں کیا ہے؟ اب یہ ایک الگ ٹاپک بیچ میں آ گیا، میں نے ضمناً ایک بات کرنی، چلے مسئلے کی بات پتہ چل جائے۔ تم لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، نسب والا تو مسئلہ نہیں رہا، ماں ہے، مگر لوگوں دنیا میں نسب سے پہچان ہوتی ہے انسان کی، نسل سے نہیں ہوتی۔ نسل سے صرف اللہ نے ساری امت میں ایک پہچان رکھی، اور وہ میرے محبوب کی نسل سیدہ فاطمہ سے چلی، اب کسی اور کی نہیں چل سکتی ماں سے۔ کیوں؟ میرا محبوب بھی یکتا ہے، محبوب کی نسل بھی یکتا ہے، نہ محبوب جیسا کوئی دوسرا، نہ محبوب کی نسل جیسا کوئی دوسرا۔ ساری دنیا کے نسب باپ سے چلتے ہیں، میرے نبی کی آل جو چلی وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی، یہ آقا علیہ السلام کی یکتائی ہے، مگر باقی ساری کائنات کے لیے اصول نہیں ہے۔ آؤ لوگوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، اور نسب سے پتہ چلتا ہے اصلیت کیا ہے۔ ہم نے حدیث کھنگالی بھی پتہ چلے حضرت عیسیٰ کا نسب کدھر ہے، فیصلہ کریں تو پتہ چلا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بطن میں آسمان سے ایک اللہ نے پھونک مروائی۔ کہاں سے؟ اس پھونک کے ذریعے نطفہ قرار پا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو وہ پھونک کہاں سے آئی تھی جی؟ آسمان سے۔ کہاں سے آئی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کہاں پہ گئی؟ توجہ ہے؟ اب جو ہمارے ہاں باپ ہوتا ہے وہ اسی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، لہذا مرنے کے بعد سیدھا نیچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک آئی آسمان سے، زمین سے نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اب دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا۔ اب میتھمیٹکس کا ایک اصول بتا رہا ہوں، فزکس آپ نے سنی، ایمبریولوجی سنی، بایولوجی سنی، اب میتھ کا ایک اصول سنیے۔ میتھ میں بچوں کو جیومیٹری میں ایک دائرہ سرکل پڑھایا جاتا ہے، سرکل، اور سرکل جب بھی سرکل بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا سینٹر نہ ہو۔ آپ پرکار کو پکڑے نا، ایک طرف پینسل ڈالی جاتی ہے، ایک طرف پرکار کی نوک ہوتی ہے، تو پرکار جو گھمائی جاتی ہے دائرہ بنانے کے لیے، تو نوک جہاں پر ہوتی ہے وہ اس کا سینٹر ہوتا ہے۔ اب اس دائرے پر جو میتھ پڑھنے والے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی بھی دائرے کے کنارے سے خط گرایا جائے تو وہ ریڈیس، وہ ریڈاس جو ہوتا ہے وہ سیدھا اس کے مرکز تک جاتا ہے۔ ہر خط دائرے پہ گرایا جانے والا ریاضی کا اصول ہے،
وہ اس کے مرکز پہ جا کے رک جاتا ہے. آؤ لوگوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، زمین نے نہیں روکا، روک بھی نہیں سکتی تھی. کیوں؟ کہ اصل ادھر نہیں تھی. پہلے آسمان پر پہنچی، پہلے آسمان نے بھی نہیں روکا. کیوں؟ ابھی مرکز نہیں آیا. دوسرے آسمان پہ پہنچے، نہیں روکا، مرکز نہیں آیا. تیسرے آسمان پہ پہنچے، نہیں روکا، مرکز نہیں آیا. چوتھے پہ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، رک گئے. آسمان کل کتنے ہیں جی؟ 7. نیچے سے گنے 1 2 3 4، چوتھے نمبر پہ آسمان ہے، چوتھا آسمان. اوپر سے گنے 7 6 5 4، اوپر سے بھی گنتی 4 پہ پہنچی. تو مرکزی آسمان کون سا بنا؟ سینٹر والا آسمان کون سا بنا؟ چوتھا آسمان. آؤ لوگو، آسمانی اور اصل عیسیٰ علیہ السلام کی بھون کمال دیکھیے. زمین سے اٹھے، چوتھے افق کے آسمان پہ جا کے رک گئے. کیوں؟ وہ اپنے مرکز پہ پہنچ گئے، اپنے مرکز پہ پہنچ گئے. آؤ لوگو، عیسیٰ تو اپنے مرکز پہ پہنچ کے رک گیا. مگر آؤ لوگو، دنیا میں ایک عجیب واقعہ ہوا. میرے محبوب معراج کی شب زمین سے اٹھے، براق پہ بیٹھے، چوتھے آسمان پہ پہنچے. اس نے روکا؟ اگر میرے محبوب کی اصل زمین ہوتی تو زمین کہتی سونیا کدھر جا رہا ہے. دیکھیں نا، بچے کی ایک اصل اس کی ماں بھی ہوتی ہے. بچہ بھاگنا چاہے، ماں بھاگنے دیتی ہے، پکڑ کے اپنے ساتھ چمٹا دیتی. نہیں نہیں میرا پتر کدھر جا رہی ہے، میں تینوں نہیں جان دوں گی. چھوٹے معصوم بچوں کو. آقا علیہ السلام زمین سے اٹھے معراج کی شب، زمین نے روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ زمین اصل پہلے آسمان پہ پہنچ گیا، آسمان نے روکا؟ آسمان بھی اصل. چوتھے پہ گئے، گزر گئے، 5ویں سے گزر گئے، 6 سے 7ویں سے بھی گزر گئے، کسی آسمان نے نہیں روکا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی اصل آسمان نہیں تھے. آقا سدرہ پہ جا پہنچے، اب جبریل کی اصل آ گئی. اس نے کہا سونے ساڑھی اصل آ گئی اگے، کیونکہ اصل کسی کو اپنے سے آگے نہیں جانے دیتی. بھائی لوگوں، توجہ طلب ہے یہ بات. عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مرکز چوتھے آسمان نے روک لیا. جبریل امین نوریوں کا سردار ہے، اپنے مرکز سدرہ پہ پہنچا، مقام سدرہ نے روک لیا. آگے چلے گا پر جلا دوں، خبردار. جبریل رک گیا، آج اٹھ کر کہنے لگا سونے بس ساڑھی بس. اور معراج کی شب سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں. اصل وہاں بھی بتا دی کہ تمہاری اصل زمین ہے. نوریوں کا سردار سدرہ پہ رک گیا. پتہ چل گیا نور کی وہ قسم جس سے ملائکہ بنتے ہیں، اس کی اصل کی آخری حد سدرہ ہے. مگر آؤ میرے محبوب کی ذرا شان تو لوگوں دیکھنا. وہ بشری کہنے والوں، وہ خاکی کہنے والوں، وہ خاکے بنانے والوں، آؤ مقام مصطفیٰ کو سمجھو. نہ زمین نے روکا، زمین نے اعلان کر دیا محمد مصطفیٰ کی اصل میں نہیں ہوں. آسمان نے نہیں روکا، آسمانوں نے اعلان کر دیا محمد مصطفیٰ کی اصل ہم بھی نہیں ہیں. سدرہ نے بھی نہیں روکا، اس نے بھی بتا دیا تمہارے نبی کی اصل میں بھی نہیں ہوں. آؤ لوگو، مقام سدرہ پہ